motivational talk, we have Pakistani journalist, anchor, columnist to discuss social media as tool for influencing, Mr. Farah Shahbaz Wadaij. Sir, MSM welcomes you to our secretariat. Sir, podium is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، منہاج القرآن اور منہاج القرآن کی جو قیادت موجود ہے اسٹیج پر، آپ سب کا شکریہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری بہت سے حوالوں سے مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان حوالوں میں سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑا حوالہ جو ہے ان کا علمی کام ہے۔ میں عمان گیا تھا، وہاں پہ مسقط سے ہم ایک شہر سلالہ گئے تھے، تو وہاں پر منہاج القرآن والوں نے ایک شام ہمارے اعزاز میں رکھی۔ ہم 4 صحافی تھے تقریباً، تو میں حیران رہ گیا، وہاں پہ سلالہ میں اتنے لوگ موجود تھے کہ یہ ہال چھوٹا ہوگا، اس سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا جی، میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے؟ جی پیچھے تک آ رہی تو ہاتھ ہلا دیں، چلیں۔ تو وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ منہاج القرآن جسے ہم صرف پاکستان تک محدود سمجھ رہے تھے، پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک کتنا زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اور میں کچھ ذاتی باتیں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی 1 ماہ پہلے مجھے ترکی جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر میرے میزبان جناب فیاض وڑائچ صاحب تھے، اور وہ آپ کے جنوبی پنجاب کے پیٹ کے صدر بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہر رمضان میں، وہ ترکی میں تقریباً 15 دن 20 دن گزارتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ اس طرح سے آپ بھی آئیں، اور یہاں پر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ سچ پوچھیں تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جیسا انسان اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا اور اتنا کام کرتا تو اس کو کیا مقام ملتا وہاں پہ۔ یہاں پہ شاید انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ میں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا ان کا اعلان آیا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی سیاست کی بدقسمتی ہے کہ جہاں سے ڈاکٹر طاہر القادری ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے۔ ہمارے عوام کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی سیاست ہے جس سے اچھے لوگ جاری نہیں رکھنا چاہتے، جس میں اچھے لوگوں کو نتائج نہیں مل رہے، اچھے لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی۔ یہاں پر سپریم کورٹ کہتی تو ہے کہ صادق اور امین سراج الحق ہیں، لیکن وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں پر لوگ ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی ادبی جو معاملات ہیں ان کو مانتے تو ہیں، سراہتے تو ہیں، لیکن جب وہ سیاست میں جاتے ہیں تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں پر تو ہم غلط ہیں، کہیں پر تو ہمارے سے غلطی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جیسا آدمی سیاست میں آئے اور پھر ایک دن کہہ دے کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ کہیں پر ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں، سیاست میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صرف آپ ان کی جو علمی آپ چیزیں نکال کے دیکھیں، ان کی علمی خدمات دیکھیں، تو یقینی طور پہ یہ کسی یورپی ملک میں ہوتے اور وہاں کے شہری ہوتے، امریکہ میں ہوتے، تو ان کو وہ ایوارڈ اور وہ ریوارڈ دیا جاتا جو شاید وہاں پر کسی کو نصیب نہ ہوتا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ سوشل میڈیا سمٹ، اور ہمیں آپ لوگ جتنے بھی لوگ، مجھے پتہ چلا پورے پاکستان سے لوگ موجود ہیں، گلگت سے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کیپ بھی پہنی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے۔ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی، سوشل میڈیا کے نام پہ یوٹیوبرز، آپ لوگوں نے بڑی امیدیں لگا لی ہیں ہمارے ساتھ
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی میڈیا، ٹی وی چینلز، اخبارات جو بات نہیں ہماری دکھائیں گے، جو نہیں چھاپیں گے، وہ یہ لوگ دکھائیں گے. لیکن آپ سے میری التماس بھی ہے، اس میں بھی شامل ہوں. آپ نے بہت زیادہ امیدیں ہمارے سے لگا لی ہیں. ہماری جو اکثریت ہے وہ ویوز کو دیکھ رہی ہے، وہ کسی میسج کو نہیں دیکھ رہی. میں تھوڑا سا ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان کا امیج بہتر ہونا چاہیے. اور امیج کیسے بہتر ہونا چاہیے؟ کہ آپ کچھ لائنز ہیں، کچھ بارڈر ہے جسے کراس نہیں کرنا آپ نے. یہاں پر مقدس گائیں ہیں جس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے آپ نے. اور پھر ہمیں منجن کیا بیچا جاتا ہے کہ پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. یہاں پر درجنوں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، اس سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوتا. اسامہ ستی کو 22 گولیاں مار دیتے ہو، ہم یہ بھی نہ بتائیں کہ یار اسامہ ستی کو بے گناہ مار دیا گیا اسلام آباد میں. یہاں پر لوگ روز بیچاری بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اور آپ ہمیں آ کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنا چونکہ اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 100% قوم بددیانت ہو جائے تو میں کس طرح اپنی ویڈیوز میں ان کو دیانتدار پیش کر دوں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہونے دینا؟ یعنی کہ یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، ہم نے ٹھیک نہیں ہونا. ہم نے چند لوگوں کو نشانہ پہ رکھا ہوا ہے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سیاستدان برے ہیں. یار یہ سیاستدان کون ہے؟ پاکستان عوامی تحریک ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. جب آپ کہیں گے سیاستدان برے ہیں تو کیا اس میں یہ لوگ نہیں آئیں گے؟ یہ سبق کون پڑھاتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ یوٹیوبرز کو کیوں کہا جاتا ہے؟ میں تو یہ سوال آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا ہے؟ میں ابھی صبح 11 بجے سو رہا تھا تو ایک عورت کا فون آیا، وہ رو رہی تھی. اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو میں نے اسے کہا آپ پولیس کو فون کریں. اس نے کہا پولیس نہیں سنتی. میں نے کہا میں ادھر خود بے بس ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یار یہ کیا کرنا چاہیے. میں نے فوری طور پہ جو میں کر سکتا تھا میں نے 2-4 فون کیے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا نے اپنا راستہ بنا لیا ہے کیونکہ آپ کی آواز پہنچ نہیں رہی تھی. کسی نے سوچا تھا کہ خادم حسین رضوی کو اور ان کے جنازے کو اگر میڈیا کوریج نہیں دے گا، پوری دنیا نے ان کا جنازہ دیکھا اور میڈیا نے ایک جگہ پر آ کے فیصلہ کر لیا کہ یہ جنازہ دکھانا چاہیے. اس میں پبلک انٹرسٹ ہے. فیس بک آپ کی پوسٹیں ریموو کر رہا تھا، ٹویٹر آپ کو اکاؤنٹ بلاک کر رہا تھا، لیکن پھر بھی خادم رضوی صاحب کی چیزیں آ رہی تھیں. آپ کو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے بہت سے دوست مجھے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں کوریج نہیں دیتا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو میڈیا کی کوریج ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود میڈیا ہیں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے. آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک بھی اگر سٹیٹس لگائیں اور ایک بھی آپ اگر ٹویٹ پہ ایک ٹویٹ کریں تو آپ تو پورا ٹرینڈ بنا دیتے ہیں. میں جب آ رہا تھا تو میں نے اوپر لوگوں سے پوچھا کہ یار آپ لوگ ٹرینڈ کس طرح بناتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم سارے لوگ ملتے ہیں اور یہ ٹرینڈ بناتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار وہاں پر تو بڑے گندے ٹرینڈ بنتے ہیں. صبح مطلب میں اٹھاؤں تو میں نے دیکھا جو ٹاپ ٹرینڈ تھا وہ بہت ہی گندا تھا. میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو. کچھ دن پہلے پنڈی کے فلاں، رائیونٹ کے فلاں یہ چل رہے تھے ٹرینڈ. اور مجھے خوشی آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے آپ کے درمیان آ کر ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ آپ نے اس طرح کے ٹرینڈز میں حصہ نہیں لینا. آپ کو اگر کوئی گالی دے تو آپ نے وہی طرز عمل اپنانا ہے جو ہمیں پڑھایا گیا، جو سبق ہے. آخری بات، یہاں پر انقلاب کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور جب میں بھی اس طرح اسٹوڈنٹ تھا اور پیچھے کہیں بیٹھا تھا تو کہیں پر انقلاب کا نعرہ لگتا تھا، یہ آپ کے پورے جسم کو گرما دیتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میں زیادہ نہیں، میرا ایک اندازہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جس انقلاب کا نعرہ لگایا تھا وہ انقلاب آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری خود کتنا پڑھے، خود کتنا کام کیا، کتابیں لکھی، لوگوں کو اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا. پورے 100 ممالک میں مجھے پتا چلا آپ کا نیٹ ورک ہے. اپنے بیٹوں کو پڑھایا، اسی راہ پہ لگایا.
تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری تعلیمی انقلاب کی بات کر رہے تھے. تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ اسی جو علم کا جھنڈا تھا جو ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے بلند کیا ہے، یہ ہماری بدقسمتی اگر ہم اسے سمجھ نہیں سکے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہی ان کا کام تھا. انہوں نے اپنے علم کے ذریعے آپ لوگوں کو جوڑا ہے. آپ لوگ گلگت سے، سندھ سے، کہاں سے آگے، اور 100 ممالک میں اگر آپ کے لوگ ہیں تو میری آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ آپ بھی اسی انقلاب کا نعرہ بھی لگائیں، لیکن اس روح سے، اس کی روح بھی سمجھیں. وہ تعلیمی انقلاب کی بات کر رہے تھے اور آپ نے تعلیم کے ذریعے پاکستان، منہاج القرآن اور ان سب کا نام روشن کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.